السلام علیکم، ویلکم آپ لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل پہ ٹیکنیکل اویس۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ورڈ میں سی وی وغیرہ کیسے بنتا ہے نا، ایم ایس آفس ورڈ میں سی وی کیسے بناتے ہیں، پروفیشنل سی وی کیسے کریٹ کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ سمجھا دوں گا کہ کیسے بنتا ہے۔ یہ میں اپنی سی وی بنایا ہوا ہوں، اس ٹائپ کی سی وی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی سی وی بنا کے دکھاتا ہوں یہ سی وی کیسے بنے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو ورڈ اوپن کرنا ہے، یا آپ کا جہاں بھی ایم ایس ورڈ ہے اس کو اوپن کرنا ہے۔ جیسے میرا یہ یہاں پر ہے، اس کو اوپن کروں گا، یہ اوپن ہو گیا۔ اوپن کرنے کے بعد بلینک ڈاکومنٹ میں جانا ہے۔ بلینک ڈاکومنٹ میں جانے کے بعد یہاں پر یہ ہوم ہے، یہ انسرٹ ہے، یہ ڈیزائن ہے، یہ لے آؤٹ ہے، اور یہ ریفرنس ہے، یہ میلنگ ہے۔ ابھی ہم لوگوں کا اس سے کوئی بھی کام نہیں ہے، تو سیدھا جانا ہے لے آؤٹ پہ۔ لے آؤٹ پہ جانے کے بعد میگنائز پہ نیرو سلیکٹ کرنا۔ نیرو سلیکٹ کرنے کے بعد سائز دیکھنا کیا ہے، لیٹر کو سلیکٹ کر لینا سائز پہ۔ اس کے بعد باقی چیزیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائپ کی انشاءاللہ میں بنا کے دکھاتا ہوں۔ تو یہاں سے میں شروعات کرتا ہوں۔ پہلے میں ایک باکس بنا لیتا ہوں، باکس نہیں بنی ہوئی، چلے میں ایسی باکس بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ باکس کیسے بنتا ہے۔ اس میں پہلے ڈیزائن میں آئے، ڈیزائن میں آنے کے بعد یہ پیج بارڈر دکھا رہا ہے، پیج بارڈر میں باکس کو سلیکٹ کرنا ہے، باکس آ گیا، باکس کر دینا اوکے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے چاروں سائڈ پہ باکس آ گیا، لائن آ گیا۔ اب یہاں پہ میں اپنا نام لکھوں گا، اویس علی شیخ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب میں کنٹرول A دبا کے اب اس کو میں کر لیتا ہوں بڑا، بولڈ کیا، لائننگ نیچے کی۔ فونٹ چینج کرنا، فونٹ بھی چینج کر سکتے ہو۔ اگر یہاں سے آپ کا فونٹ نہ دکھے تو اس پہ کلک کرنا، رائٹ کلک، یہاں پہ آ گیا فونٹ کا آپشن، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اب یہاں سے جو فونٹ سلیکٹ کرنا ہے کر سکتے ہو نا، اویس علی شیخ۔ جیسے میرا یہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے تو یہ بڑا کر، ابھی میں اس کی سائز بھی بڑی کر لیتا ہوں نا۔ اب یہ 11 پہ، اس کو میں کر لیتا ہوں 26 پہ۔ سی وی کے نام کی سائز ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ کنٹرول Z، جب اس طریقے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کنٹرول Z کر کے آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جلدی جلدی میں کر کے دکھاتا ہوں۔ انٹر، اویس علی شیخ۔ آبجیکٹیو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، آبجیکٹیو کہاں سلیکٹ ہوگا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ابھی تو میرا یہاں پہ ہوا ہے، تو اس طریقے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں آبجیکٹیو کہاں سے ملے گا۔ آپ سب سے پہلے کروم میں جائیے گا، کروم میں جانے کے بعد آپ آبجیکٹیو لکھیے گا، بہت ساری وہاں پہ آ جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو اس لیے وہاں جا کے سلیکٹ کر کے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، ویڈیو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کو، کنٹرول یہاں سے وہ کلک کر کے پکڑ کے اوپر تک لے کے جانا ہے، اور یہاں سے اس طریقے سے کنٹرول C، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پہ ہیڈنگ ڈال لوں۔ ابھی دیکھیے فونٹ بڑی ہے نا، تو فونٹ کو سب سے پہلے چھوٹا کریں گے ہم لوگ، جو بھی فونٹ ہوتا ہے 10 پہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو لکھائیے۔ اب یہاں پہ ہم لوگ لائننگ تھوڑی سی بڑی کریں گے تاکہ یہ آبجیکٹیو نیچے آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے لائننگ کہاں سے بڑی ہوگی دوبارہ دکھا رہا ہوں۔ یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، یہاں سے کوئی بھی لائننگ کر لینا، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو کرنے کے بعد اس کو ہائی لائٹ کیسے کرنا ہے، اس لیے جو رنگ کا نشان دکھا رہے ہیں نا، یہاں سے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہو اس کو، اس طریقے سے جو بھی کرنا چاہو۔ یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں یہ سلیکٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی۔ اب اس کو ہم لوگ کر دیتے ہیں نو کلر۔ پہلے تو انٹر کریں گے، بلکہ نو کلر میں ہی رہ جاتے ہیں، اینڈ میں کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو میں کنٹرول P کر کے پیسٹ کرتا ہوں، کنٹرول P، کیا ہو گیا، اچھا کنٹرول V، سوری میں ہی غلطی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کنٹرول V اس طریقے سے، اس کے بعد انٹر۔ اب دیکھیں یہ لائننگ چینج ہو چکی ہے اس کی نا، اس کی لائننگ چینج ہو چکی ہے۔ اب مجھے فونٹ چاہیے جو میں یوز کر رہا تھا وہی والا، رائٹ کلک کروں گا، کرنے کے بعد یہ اس میں ہٹا دوں گا، ٹھیک ہے۔
انٹر کرنے کے بعد دوبارہ انٹر. اب یہاں دیکھتا ہوں کیا لکھا ہے میں نے یہاں پہ، نیم، فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اپنا نام، نیم. اب یہ آ رہی ہے اوپر سے میں لکھا ہوں اس طریقے سے ڈیزائن میں. رائٹ کلک کرنا، رائٹ کلک کرنے کے بعد اسٹائل میں جانا، اسٹائل میں کر دو نارمل. ٹھیک ہے، اب یہ اسٹریٹ آ رہا ہے، کوئی آڑا تیڑا بھاگ نہیں رہا اس کی طرح. ٹھیک ہے نا. نیم، ڈبل ٹیپ. ٹھیک ہے، پھر یہ آ گیا اپنا سیمی کولن، پھر ڈبل ٹیپ لگانا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اویس علی شیخ نا، اویس علی شیخ. انٹر. اب دیکھیں یہاں پہ لائنیں آ رہی ہیں بہت زیادہ نا، تو یہاں سے میں لائن کو کم کروں گا، یہاں سے جا کے 1.0. انٹر. اور اگر یہاں سے بھی کم نہ ہو، لے آؤٹ میں آنا، یہاں پہ رکھنا اپنے اسکرول کو، اس کے بعد 0 PT 6 PT کر دینا، 6 میں رہنے دینا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آ گیا. اب میں کرتا ہوں فادر نیم، فادر نیم، فادر نیم اور ڈبل ٹیپ، سیمی کولن، پھر ڈبل ٹیپ، شیخ حیدر علی. ٹھیک ہے، میں پیج کو بڑی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب نظر آ رہا ہوگا. پھر انٹر کرنا، فادر نیم کے بعد اپنا ڈیٹ آف برتھ لگانا، ڈیٹ آف برتھ لکھنا ہے یہاں پہ، ڈیٹ آف برتھ، ڈبل ٹیپ کرنا، سیمی کولن لگانا، شفٹ دبا کے پھر ڈبل ٹیپ کرنا. میرا 27 اکتوبر ہے تو میں 27 اکتوبر لگا رہا ہوں، آپ کہتے ہو آپ لگانا. 27 اکتوبر 10 مہینہ اور 2002 نا، 2002. انٹر. اس کے بعد ڈومیسائل، بلکہ ابھی آپ کا CNIC نمبر آئے گا، سوری CNIC نمبر. اور ایک چیز نا، یہ جیسے یہ چیزیں نا، ان کو CNIC نمبر کو ہم لوگوں کو لکھنا ہے بڑے لیٹر میں، CNIC ڈبل ٹیپ، سیمی کولن، ڈبل ٹیپ. اپنا جو بھی CNIC نمبر ہو آپ لگا دینا، میں کچھ بھی لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کا جو بھی آپ وہ لگا دینا اس طریقے سے. لگا دیا میں نے. اب مجھے لکھنا ہے ڈومیسائل کہاں کا ہے. ڈومیسائل ہے سندھ کا میرا. ڈومیسائل ٹیپ، سیمی کولن، ڈبل ٹیپ. یہاں پر میں لکھ دوں گا سندھ. ٹھیک ہے، سندھ کا ڈومیسائل ہے تو سندھ لکھوں گا یہاں پہ. یہ سندھ لکھا گیا. سندھ کے بعد اب آئے گا آپ کا، چیک کرتا ہوں کیا لکھنا ہے، میں بھی بھول گیا. سندھ، ڈومیسائل سندھ کا ہے. ریلیجن اور نیشنلٹی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. ریلیجن اسلام ہے، ریلیجن ڈبل ٹیپ، سیمی کولن، ڈبل ٹیپ، اسلام. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا کمپلیٹ یہاں پہ. اور ریلیجن کے بعد اپنا اللہ کرے نیشنلٹی پاکستانی. آپ انڈیا سے تو انڈیا لکھنا، میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان لکھ رہا ہوں. پاکستانی. یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہم لوگوں کو اتنا. اب ہم لوگوں کو آ جانا ہے کوالیفیکیشن پہ. ٹھیک ہے، کوالیفیکیشن پہ آنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگوں کو لکھنا ہے، ہیڈنگ لگانا ہے کوالیفیکیشن. سب سے پہلے یہاں پہ رکھنا، اس کو کر دینا 12 PD پہ. ٹھیک ہے،
کوالیفیکیشن ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب انٹر کرنا، پھر ڈیزائن میں آنا، انسرٹ میں آنا، ٹیبل لکھ رہا ہے، ٹیبل سلیکٹ کرنا 4x4 کا، بلکہ ہاں 5x4 کا نا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ آ گیا ٹیبل ہم لوگوں کا. اس میں لکھنا میں دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں نے پیسٹ کر لیا. آپ لوگ ایسے میتھڈس دیکھ کے لگا لینا. میں نے ڈائریکٹ پیسٹ کر دیا تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے سب سے پہلے آئے گا میٹرک کے بعد آئے گا انٹر، پھر آئے گا ڈی اے ای. جو بھی کوالیفیکیشن آپ وہیں تک لکھنا، میری یہاں تک میں اپنی لکھ رہا ہوں. اس کے بعد آئے گا گریجویشن. ٹھیک ہے، میٹرک کب کیے تھے، کہاں سے کیے؟ میں کراچی بورڈ سے کیا تھا، کراچی بورڈ. ٹھیک ہے، ایئر کون سا تھا؟ 2020 تھا. ٹھیک ہے، مارکس کیا آئے تھے؟ 630 آئے تھے. اس کے بعد انٹر کب کیا ہوں؟ 2022 میں، نیچے انٹر 2022. ٹھیک ہے، بلکہ یہ انٹر بورڈ آئے گا، انٹر بورڈ کراچی. ارے یار، انٹر بورڈ کراچی. ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ 2022 آ جائے گا. جو بھی مارکس آیا تھا وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے. میرا آیا تھا 530 نا، 530 یہاں پہ لکھا جائے گا، 530. ٹھیک ہے، 530 کے بعد ڈپلومہ ابھی میرا کنٹینیو ہے، سیکنڈ ایئر کمپلیٹ ہوا ہے، تو یہاں پر میں کنٹینیو لکھ دوں گا. کنٹینیو، یہاں بھی کنٹینیو. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ ڈال دیں سلیش. اس طریقے سے اوپر بھی یہ سلیش ڈل گیا اور یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہم لوگوں کا. اگر میں چاہوں تو جلدی بھی سکھا دوں، لیکن فائدہ نہیں ہے نا، سمجھ ہی نہیں ہے کچھ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ ہو گیا. اب میں کرتا ہوں انٹر، بلکہ ٹھیک ہے انٹر ہوا. یہ ساری چیزیں میری کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ. اب اس کے بعد ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کیا لکھنا ہے. ہم لوگوں کو اسکل ہوگا اور ایکسپیرینس ہوگا. اسکل وہ ہوتی ہے جو ہم لوگ سیکھتے ہیں. ابھی جیسے آپ سیکھ رہے ہیں نا ایم ایس آفس، تو یہ اسکل میں آئے گی آپ کی. باقی جو آپ چیزیں آپ سیکھے ہوئے وہ آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ. میں اسکل لکھتا ہوں پہلے. اسکل میں تھوڑا سا لائن بڑا ہونا. اسکل اس کو کر دیتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا، بلکہ یہاں سے میں ڈبل انٹر کر دیتا ہوں تاکہ یہ کیا ہو گیا یار، اس کو یہیں سے بڑا کرتا ہوں. رکو، چلو خیر ہٹاؤ اس کو. یہاں سے ڈبل انٹر کروں گا تو یہ اتنا بڑا ہو جا رہا ہے. اب اس کا میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. ڈبل انٹر جب کرو گے نا تو اس کو یہاں سے لائننگ کو کرو 1.0، پھر انٹر کرو. پھر بھی بڑی ہو رہی ہے. پھر آپ جانا لے آؤٹ میں 12 PT ہے، اس کو کر دو 0 پہ. اب انٹر کرو، نارمل ہوگی. یہ سمجھ میں آ گیا. باقی اسکل میں ہم لوگ لکھیں گے جو سیکھا ہوا ہم لوگوں نے. تو میں سیدھا یہاں سے کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جو سیکھا ہوا وہ میں لکھ رہا ہوں. آپ جو سیکھے وہ آپ لکھنا. Ctrl+C کاپی اور یہاں پر پیسٹ، Ctrl+V. ٹھیک ہے، Ctrl+V سے پیسٹ ہوتا ہے، Ctrl+C سے کاپی ہوتا ہے. اب ہم لوگ لکھیں گے ایکسپیرینس.
ایکسپیرینس کیا ہے بھائی، مجھے جاب کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، جاب میں کرتا نہیں ہوں. ایکسپیرینس صحیح ہے، ایکسپیرینس ہو گیا یہاں پہ. ایکسپیرینس ہونے کے بعد اب یہ آ گیا ہے، یہاں سے میں جو جو سیکھا ہوا ہوں، جو جو ایکسپیرینس ہے مجھے، وہ میں وہاں کاپی کر دوں گا. کنٹرول سی. آپ نے جو جو کیا ہے وہ آپ کاپی کرنا، میں جو جو کیا وہ میں کاپی کر دیں، تاکہ آپ کا ٹائم برباد نہ ہو نا. اب یہاں سے میں تھوڑا سا 12 پی ڈی کر کے بڑھا دوں گا. اب یہ دیکھیے ہم لوگوں کی سی وی لگ بھگ تیار ہو چکی ہے. آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ لگ بھگ سی وی تیار ہو گئی ہے. اب ہم لوگ اس کو کرنا ہے موڈیفائی. ٹھیک ہے، مین چیز آ گیا موڈیفائی کا. اب موڈیفائی کیسے ہوگی وہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں. کوالیفیکیشن، ہاں ٹھیک ہے، ہر چیزیں ہو چکی ہیں. یہ بڑا ہو گیا. اب میں بتاتا ہوں کہ موڈیفائی کیسے. اس کو میں نے سلیکٹ کیا آبجیکٹیو کو. آبجیکٹیو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اچھا سا کوئی فونٹ، اچھا سا بالکل جو لگے بالکل پیارا نا، اس ٹائپ کا فونٹ. اور یہاں سے آپ اسٹائل بھی دے سکتے ہیں اپنے فونٹ کو، اس طریقے سے، اس طریقے سے، اس طریقے سے، جو آپ چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، اس ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا یونیک لگ رہا ہے تو میں یہ لگا لیتا ہوں. آپ کو بھی اگر کرنا چاہیں آپ تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، ورنہ جو سمپلی ہوتا ہے نا، جیسے یہ دیکھیں میں آپ کو سمپل لا کر کے دکھاتا ہوں. یہ نارمل ہو گیا. نارمل کرنے کے بعد میں نے اس کو سلیکٹ کیا. یہاں سے میں ہوم میں گیا. ہوم میں جانے کے بعد یہاں سے میں کلر سلیکٹ کیا. کرنے کے بعد اس کو میں نے کر دیا بلیک. ٹھیک ہے، بلیک. یہ یہاں پہ ہو گیا بلیک. پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہیڈنگ ہے ایک. ٹھیک ہے، اب سیدھا سیدھی مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، میں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں تک پینٹ کا آپشن آ رہا ہے. ٹھیک ہے، پینٹ کا یہاں میں کلک کیا ہوں. اب میں کوالیفیکیشن پہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پینٹ اس طریقے سے. اب کچھ نہیں کرنا ہے مجھے. اب مجھے پھر سے سلیکٹ کرنا ہے، پینٹ کرنا ہے، اور مجھے اسکل میں بھی ایسے ہی کر دینا ہے، سیم ایز اٹ از. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. اب مجھے پھر سے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، یہاں سے پینٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ اس طریقے سے پینٹ ہو گیا. اب یہ لگ رہا ہے مکمل سی وی. اب رہا یہ ڈگری ڈیزائن تک نا. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو میں جلدی جلدی کر کے دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ مجھے بولیں نا کہ ٹائم ضائع کروا رہا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ میں ہلکا سا اس کو اس طریقے سے کر دیتا ہوں. اور ایک چیز اور، دوبارہ سے میں اس کو سلیکٹ کروں گا. سلیکٹ کرنے کے بعد بیچ میں لے آتا ہوں. ٹھیک ہے، ہیڈنگ ہمیشہ بیچ میں ہوتی ہے اس طریقے سے. اب یہاں سے انٹر. ٹھیک ہے، پھر یہاں میں لکھوں گا سی وی. سی وی، سی وی. ٹھیک ہے، اب میں اس کو سلیکٹ کروں گا. یہاں سے میں اسے بیچ میں لے کے آؤں گا. بیچ میں لانے کے بعد اب میں اس کو کوئی اچھا سا بالکل فونٹ لگاؤں گا، تاکہ یونیک سا لگے. بالکل کوئی اچھا سا، بالکل عجیب یونیک سا لگے، عجیب سا بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ لگ رہا ہے. اب میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لائٹ یا شیڈو پہ کروں اس طریقے سے. یہ دیکھ لیں، یہ ہو گیا سی وی تیار. اب کیا، اب ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری سی وی تیار ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ سی وی تیار ہو گئی ہم لوگوں کی. اب میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایک پکچر بھی لگا دوں اپنی. تو کیسے لگے گی پکچر میں آپ کو بتاتا ہوں. انسرٹ میں آنے کے بعد یہاں شیپ کا آپشن ہے. شیپ میں سے یہ ریکٹینگل کا شیپ سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد پکچر کی سائز کے حساب سے آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیا. یہاں پہ ہو گیا آپ کا پکچر. ٹھیک ہے، اس پکچر میں ہی آپ کو یہاں پہ آپشن مل گیا شیپ فل کا. ٹھیک ہے، یہاں سے پکچر میں آنا ہے، شیپ فل میں پکچر میں آنا. یو نیڈ ٹو انٹرنیٹ کنیکشن ٹو انسرٹ آن لائن فیچر، ورک آف لائن. ٹھیک ہے، جب یہ دے تو آپ ورک آف لائن کر لینا جیسے میں نے کیا. اب میں جاؤں گا جہاں میں نے پکچر رکھا ہوا ہے. پکچر میں نے گیا. پکچر میں جانے کے بعد یہ میں نے سلیکٹ کر لیا ویسی. ٹھیک ہے، یہاں پر میری پکچر آ گئی اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے سائڈ میں ایک بیک گراؤنڈ آ رہا ہے، بلو بیک گراؤنڈ. اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس بلو بیک گراؤنڈ کو بھی ریموو کر دوں. آؤٹ لائن کو ریموو کر دوں نا. تو
वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपने आप ही हट जाएगा। ये देखें CV हमारी तैयार हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ना, ये हमारा नीचे जा चुका है, आप ये देख रहे होंगे ये नीचे जा चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वो कर लिया है ना, इसको स्पेस को कम करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से भी नहीं होता, लेआउट में जाना, 8pt को 6 कर देना, 6 करने के बाद यहाँ से फिर भी ना हो तो इस पे आना, इसको भी 6 कर देना, और ये आपका वापस से हर चीज़ें एक पेज में आ चुकी। तो भाई लगभग हमारा CV तैयार हो गया है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, क्योंकि आपके सामने कितने मेहनत करके बनाया हूँ। अब इसको इसी तरीके से एडिट करके लगाना भी है, तो मेहनत का काम है भाई। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, मेहरबानी होगी तुम लोगों की, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप बता दें नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, मैं बना दूंगा, और बता दूंगा किस तरीके से CV वगैरह बनानी है, तो इंशाल्लाह उस तरीके से बना दूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।